ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ کا نوٹس لینا چاہیے۔ ابھی آپ نے بہت پرمغز معلومات افزا کتاب سنا ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے قلب و نظر روشن ہوئے ہوں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ اسلام میں ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، کیسے کیسے حالات آئے اور اس کے نتیجے میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، اور پھر حالات نے کس طرح پلٹا کھایا اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ آج ملک کے حالات یقیناً بہت تشویشناک اور غیر معمولی حد تک بات بگڑی ہوئی ہے۔ اس ملک میں فضا بنائی گئی ہے نفرت کی، ووٹ کی سیاست کی بنیاد پر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش بڑی حد تک کامیاب ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد اور ان کے ووٹ کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے، اور ملک صرف ہندو ووٹ کی بنیاد پر ملک میں نیا اقتدار قائم ہو۔ یہ بڑا کیڑا مسئلہ ہے اور بہت مشکل مسئلہ ہے، اور پچھلے 4 برسوں کی حکومت کے نتیجے میں جو فضا بنائی جا رہی ہے اس کی وجہ ذہن میں رکھیے آپ۔ ایک تو مسلمانوں کو تھوڑا سا بھی حصہ حکومت میں نہیں دینا ہے، ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا دینا ہے، اور ہندوؤں میں اتنی نفرت پیدا کر دینی ہے جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں سے کسی درجے میں قریب نہیں ہو سکتے۔ آج کی فضا یہی ہے، اور یہ فضا ایسی ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں اور سارا مسلمان اس کو سمجھ رہا ہے، اور عام طور پر ملک کا جو منظرنامہ ہے اسے مسلم مخالف بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت دھوکے پہ دھوکہ دے رہی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ حکومت جھوٹ کی آبیاری کر رہی ہے اور نفرت کی کاشتکاری کر رہی ہے۔ حکومت نے پچھلے 4 برس کے مرحلے میں دسیوں نعرے دیے، اور کوئی ایک نعرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ حکومت نے یہ نسخہ استعمال کرنا چاہا ہے، اور اس میں بھی وہ کامیاب ہے کہ جو معاملات و مسائل ملک کے لیے ضروری ہیں، جن معاملات سے ملک ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، ان سے لوگوں کا ذہن ہٹا دیا جائے، اور ان معاملات و مسائل میں لوگوں کا ذہن الجھایا جائے جن معاملات و مسائل کا تعلق ملک کے عوام سے نہیں ہے،
ملک کی ترقی سے نہیں ہے، ملک کے مستقبل سے نہیں ہے۔ یہ ایک عام مزاج ہے جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور حالات اس میں کوئی شک نہیں کہ سخت ہے، اور ان حالات کے اندر آپ کی بیداری کی ضرورت ہے، آپ کے مستعد رہنے کی ضرورت ہے، آپ کی دردمندی اور فکر مندی کی ضرورت ہے، تاکہ حالات کو بدلنے میں آپ کا مضبوط رول ہو سکے۔ ایک طرف تو حکومت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہم سب جن عدالتوں کے بارے میں بڑے اونچے تصورات اپنے دماغ میں، اپنے دل میں پالے ہوئے ہیں، ان عدالتوں سے عجیب و غریب قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے فیصلے آ رہے ہیں جو ہندوستان کی تہذیب سے میل نہیں کھاتے، جو ہندوستان کی روایتوں کے مطابق نہیں ہے۔ اب بھلا سوچئے، جو لوگ سیتا کی عصمت اور عفت کی قسم کھاتے ہیں، وہ آج ہم جنسی کو جائز کر رہے ہیں، اس کو قانونی شکل دے رہے ہیں۔ ہماری عدالتیں ایسے ایسے فیصلے کرتی ہیں، اور میں بہت صراحت کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری اور جواب دہی سے کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹمپٹ کے دائرے میں یہ چیز آ سکتی ہے، لیکن میرے پاس مثالیں موجود ہیں۔ معاملہ جب 3 طلاق کا عدالت میں آیا، آپ سب جانتے ہیں کیا فیصلہ ہوا۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ 3 طلاق بے اثر، اور کب فیصلہ کیا؟ جبکہ عدالت کے اندر طلاق کی مذہبی حیثیت کو، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور 1400 سال کی روایات اس کی شہادت دے رہی ہیں، ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے بعض مسالک کے اندر طلاق اگر 3 دی جائے تو وہ 1 مانی جاتی ہے، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ ہندوستان کا بہت بڑا طبقہ 3 طلاق کو 3 ہی مانتا ہے، اور مذہبی پریکٹس جو ہے جس کے لیے ہے، آئین میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ جو 3 کو 1 مانتے ہیں ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیجیے، اور جو 3 کو 3 مانتے ہیں ان کو بھی آزادی دیجیے۔ لیکن عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ نہ ہم 3 کو 3 مانتے ہیں، نہ 3 کو 1 مانتے ہیں، ہم تو 3 جوتے کھائیں گے تو کہیں گے کچھ کھایا ہی نہیں، کوئی طلاق ہی نہیں ہو۔ اور یہ بھی میں آپ سے بتا دوں، بعض لوگوں نے جن کے ہاتھ میں بڑا سستا قلم جایا کرتا ہے، اور بدقسمتی سے بعض جماعتوں نے طلاق کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں پر انگلی اٹھائی، بیانات دیے کہ صحیح بات پیش نہیں کی گئی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس جماعت نے یہ بات رکھی ملک کے سامنے، وہ جماعت خود بھی کورٹ میں موجود تھی۔ جب مجھ سے اخبار والوں نے پوچھا تو میں نے کہا، بھائی میرے مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل گونگے ہو گئے، لیکن اس جماعت کے جو وکیل وہاں موجود تھی وہ کیا کر رہے تھے؟ کہیں لٹا رہے تھے کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں بات کی؟ ان کو کس نے منع کیا تھا؟
اس طرح مسلم پرسنل لا بورڈ کو کمزور کرنے کے لیے اندر سے بھی کوشش اور باہر سے بھی کوشش جاری. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. میں ایک بات اس سلسلے میں آپ سے کہوں اور اسے یاد رکھیں. عدالت نے جہاں 3 طلاق کے سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ باتیں کہی گئی اور قرآن مجید کا حوالہ، حدیث شریف کا حوالہ اور 1-2 صفحے میں نہیں 64 صفحے کی بحث تحریری عدالت میں داخل کی گئی، وہاں یہ بات بھی پیش کی گئی عدالت کے اندر کہ یہ 1400 سال کی پریکٹس ہے اور یہ ریلیجیس پریکٹس ہے جس کی بنیاد قرآن پہ ہے، جس کی بنیاد حدیث پہ ہے. لیکن عدالت نے اس پریکٹس کو بھی نہیں مانا جو 1400 سال کا ریکارڈ ہے اور کہا کہ 3 طلاق ہوگی ہی نہیں شرع سے. مجھے سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ یاد آیا اور وہ ججمنٹ آپ بھی یاد رکھیں اور مضبوطی کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے جج یا کوئی وکیل یا کوئی پڑھا لکھا انسان تو آپ جواب دیجیے. سپریم کورٹ کے اندر ایک معاملہ آیا کمکھیا مندر کا. یہ کمکھیا آسام میں ہے. آسام کے ایک تاریخی اور بڑے مندر کا معاملہ آیا جو پہاڑوں کے اندر. اس مندر کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں جو بڑا پجاری ہے اس کا الیکشن ہوتا ہے اور مندر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو قبیلہ ہے، اس کے مرد ووٹ دیا کرتے ہیں کہ پجاری فلانا ہوگا. باقاعدہ ووٹنگ ہوا کرتی. سپریم کورٹ میں معاملہ آیا. اس سے پہلے ہائی کورٹ، اس سے پہلے لوور کورٹ میں چل چکا تھا. عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہاں ووٹنگ کے اندر صرف مرد کو حق دیا گیا ہے اور آئین ہند کے اندر اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ اس ملک میں مرد اور عورت کے درمیان جنس کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جائے. اس لیے عورت کو بھی ووٹ دینے کا حق دیا جائے. بحث چلی سپریم کورٹ، لمبی بحث ہے. دونوں طرف سے دلائل دیے گئے جو قاعدہ ہوتا ہے کورٹ کا. سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا وہ یہ دیا کہ اس مندر کی تقریباً 1000 سال کی روایت ہے. یہ بھی میں بتاؤں گا. مندر کی روایت ہے، کوئی لکھا ہوا پروانہ نہیں ہے. زبانی ایک چیز چل رہی ہے، عمل میں ایک چیز آ رہی ہے. ہمارے یہاں 1400 سال کی روایت لکھی ہوئی، یہاں زبانی کاروبار. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مردوں کا ووٹ دینا یہ ریلیجیس پریکٹس ہے، اس لیے سپریم کورٹ اس کے اندر مداخلت نہیں کرے اور مردوں کو ووٹ دینے کا حق باقی رہے گا. اب بھلا بتائیے آپ یہ دو رنگی ہے یا نہیں؟ بات سخت ہے، میں جانتا ہوں، لیکن آپ کریں، میں کہوں بھی نہیں. کیا معاملہ ہے؟ آپ کر رہے ہیں دو رنگی تو میں انگلی رکھ کے بتا نہیں سکتا ہوں کہ دو رنگی ہو رہی ہے. مثال سامنے 1000 سال کے پریکٹس کو آپ نے کہا ریلیجیس پریکٹس باقی رکھا. 1400 سال کے سیمنٹڈ پریکٹس کو آپ نے ہوا میں اڑا دیا. یہ دو رخی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر اور میں پوری توانائی سے کہتا ہوں اور میں مختلف معاملات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ کہتا رہوں گا کہ سپریم کورٹ نے مسلم لا کو دفن کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا. ورنہ سپریم کورٹ کی دوسری نظیر موجود ہے. یہ حالات ملک کے ہیں. حکومت کا انداز آپ کے سامنے ہے، آپ اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں.
سپریم کورٹ کے فیصلوں میں جو فرق و فاصلہ ہے اس کو جاننے والے جان رہے ہیں، بحث کرنے والے اس پر جائزہ لے رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں، اور اسی کے درمیان ایک فیصلہ آ گیا کہ ہم جنسی جائز۔ اب بھلا بتائیے یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں اور کس سمت میں جا رہی ہیں؟ چیز بڑی تشویش کی ہے۔ ملک کی عدالت عالیہ کے اندر 4 زوجہ کے سلسلے میں کیس موجود، اور اب اس کی بحث چلے گی۔ مجھ سے ایک جج صاحب نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کا اصرار اس پر کیوں ہے؟ 4 بیوی پر اصرار کیوں ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، میرا اصرار نہیں ہے، وہ تو اوپر ہی سے چلا رہا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو انکار کیوں؟ اصل تو معاملہ چیزوں کے اندر اقرار ہے، اگر آپ کو انکار ہے تو انکار کیوں ہے آپ کو؟ جواب اور ذرا ایک ہری مرچ ہم نے لگا دیا۔ ہم نے کہا کہ جب ایک بیوی رکھنے اور 10 آشنائیوں کی اجازت ہے، 10 آشنائیوں کی اجازت ہے، ایک بیوی رکھیے اور 10 آشنائیاں آپ کی ہوں، سب کو ایک ایک کمرہ دے دیجیے ہاسٹل کے اندر، اور ان سے جنسی تعلقات قائم کیجیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ جائز، تو 4 کو رکھنا تو حرام اور 10 آشنائیاں جائز۔ ذرا مجھے یہ بتائیے یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ اور ان 10 آشنائیوں کے اندر یہ بھی اپنی جگہ واقعہ ہے کہ ان عورتوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ آج اگر چاہے جس کمرے میں اس نے رکھا ہے اس عورت کو کان پکڑ کے باہر نکال دیا جائے، شوہر بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ حرام خور بہت ہی آسانی کے ساتھ نکال دے گا، نہ عدالت کچھ کہے گی نہ حکومت کچھ کہے گی۔ یہ انصاف اس ملک کے اندر اور سیتا کے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک طرف سیتا کی دہائی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف سیتا کو رنڈی بنا کر آج کے دور میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کون سا انصاف ہے؟ اور ملک کو کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ خود سوچو، بڑا نازک معاملہ ہے، اور بحیثیت ہندوستانی اور بحیثیت مسلمان ہم سبوں کو اس چیز کو سمجھنا بھی ہوگا، غور بھی کرنا ہوگا، اپنی صلاحیت پر علاج کی کوشش بھی کرنا۔ اس مرحلے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا جو قانون ازدواج ہے، شادی بیاہ کا جو قانون ہے، اس کی حقانیت کو ثابت کریں، اس کی حقانیت لوگوں کو بتائیں، اور اس قسم کے جو نامناسب فیصلے آ رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑیں اور بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بھارتیہ سبھیتا اور پرمپرا کے انوکول ہے یہ چیز، بھارت کی روایتوں کے مطابق ہے یہ چیز۔ جس ملک کے اندر عورتوں کی عصمت اور عورتوں کی عزت کی قسم کھائی جاتی ہے، جس ملک کے اندر ماشاء اللہ ایک سے ایک حسین دیویاں بھگوان بنی ہوئی، اس ملک کے اندر یہ کیا جا رہا ہے، ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے ملک غلط سمت میں جا رہا ہے، چاہے عدالتی مرحلہ ہو اور چاہے حکومتی مرحلہ ہو۔ یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اور صحیح بات یہ ہے جو عدالتی معاملات ہیں لوگوں کو اس پر بولنے کی ہمت بھی نہیں، لیکن مسئلہ ملک کا ہے، ملک کے وقار کا ہے، ملک کے مستقبل کا ہے، اس لیے بحیثیت ہندوستانی اور بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری ہے، آپ باتوں کو سمجھ کر کھول کے دوسروں تک پہنچائیں کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے اور باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ ابھی صورتحال کیا ہے؟
ایک طرف حکومت کا یہ حال اور دوسری طرف عدالتوں کا یہ رویہ، ملک میں بدامنی پڑ رہی ہے، ملک کے اندر بدامنی پڑ رہی ہے، قانون کی حکمرانی کمزور پڑ رہی ہے۔ 10-15 آدمی جمع ہوتے ہیں، جس کو چاہا اس کی مار پیٹ کی اور اتنی مار پیٹ کی کہ وہ مر گئے۔ ملک ایسے نہیں چلتا، اور ملکی قانون کا اس طرح مذاق اڑانے والے کے لیے ہمارے یہاں کوئی تکلیف کا پہلو نہیں۔ ہمارے وزراء، مرکز کے وزراء، انہیں جب جیل سے وہ واپس آتے ہیں انہیں ہار پہناتے ہیں۔ جو قانون کو توڑنے والے ہیں ان کو ہار مرکز کے وزراء پہنا رہے ہیں آج کل۔ یہ صورتحال ملک کے اندر جاری، اور یہ صورتحال بڑی سنگین ہے۔ آپ لوگوں کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں آپ کو غور کر کے ایک راستہ طے کرنا چاہیے، اپنے لیے ایک راہ عمل بنانی چاہیے۔ ہم اگر بزدلی سے ہاتھ پیر پھلا لیں گے، کمزور ارادوں کا شکار ہو جائیں گے، تو یقین مانیے یہ بزدلی ہمیں کہیں کا نہیں رکھے گا۔ حالات، واقعات یقیناً مشکل ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ سمجھا کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے، اور آپ حالات کے رخ کو پھیر سکتے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، مستحکم رکھیں، آپ مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑیں اور حالات سے آنکھ ملا کر باتیں کریں، تو یقیناً حالات بدلیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، مرکز میں جو حکومت آئی وہ ملک کے لیے بدشگونی، جو حکومت چلی اس نے ملک میں بدامنی کا پیغام دیا۔ لیکن یاد رکھیے اس حکومت کو صرف 33% ووٹ ملے، صرف 33% ووٹ ملے۔ ملک کی اکثریت اس ذہن کی نہیں رہی ہے، ملک کی اکثریت کو اس ذہن کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن پارٹیوں کے بارے میں ہم بہت اطمینان سے کہتے ہیں یہ سیکولر پارٹیاں ہیں، یہ ملک کے اندر انصاف کی حکومت لائیں گی، یہ ملک کے اندر اچھے مستقبل کو لائیں گی، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پارٹیاں بھی ہارڈ کمیونلزم، سافٹ کمیونلزم اصطلاحات پہ چل رہے ہیں، بڑی فرقہ پرستی، چھوٹی فرقہ پرستی، یہ اصطلاحات چل رہی ہیں، اور ہم لوگ ان اصطلاحات سے گزر رہے ہیں۔ یقیناً ملک پھنسا ہوا اور ملک دشواریوں میں ہے، مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشواریوں میں اپنی راہ نکالے، اپنی راہ متعین کرے اور اس پر چل پڑے۔ جہاں تک تعلق صورتحال کا ہے، وہ صورتحال بہت واضح ہے، اس میں جو بنیادی چیز ہے اور جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی چیز ہے کہ ہماری تاریخ، پوری اسلامی تاریخ، آپ اسے پڑھیے، آپ مہربانی کر کے اپنے کل کو پڑھیے تاکہ آنے والا کل مستحکم ہو سکے۔ ایک وقت آیا جب پورے وسط ایشیا کے اوپر مسلمانوں کا اقتدار تھا، تاتاری حضرات آئے اور تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، بغداد کے اندر 3.5 لاکھ مسلمان شہید کیے،
حالت یہ تھی خوف اور دہشت کی کہ اس زمانے میں ایک مقولہ مشہور تھا، اذا قیل لک ان التتر انہزموا فلا تصدق، اگر کوئی یہ کہے کہ تاتاریوں پر شکست ہو گئی کبھی یقین مت کرنا، کبھی یقین مت کرنا، یہ تو ناقابل شکست ہے۔ جس مسلمان نے بھی کہا ہو، لیکن اس نے اس وقت کہا تھا، اس نے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا ایمان کیا کہہ رہا ہے، اس نے یہ نہیں سمجھا اس کا یقین کیا کہہ رہا ہے۔ بے شک حالات اس وقت خراب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے میں بڑی آسانی کے ساتھ گزر کرتا ہے۔ انہی تاتاریوں کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا اور اسے ایمان کی توفیق دی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ تیسری پشت آتے آتے سارا معاملہ بدل گیا، اور جو مسلمان خوف اور ہراس کے سائے میں جی رہے تھے وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ اس پر قادر ہے۔ اسی ملک کے اندر جو پرانے لوگ ہیں، جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ ایمرجنسی لگائی گئی، اور ایمرجنسی کے اندر صورتحال یہ تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، لوگ اپنے گھروں میں حکومت پر تبصرہ کرنے سے ڈرتے تھے، حکومت کے مظالم سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، چپ رہتے تھے۔ نسبندی کے نام پر اندرا گاندھی کے بیٹے نے پورے ملک میں اور خاص طریقے پر اتر ہندوستان میں تباہی مچائی۔ جو ریل میں بے ٹکٹ پکڑا گیا اس کی بھی نسبندی کرا دی گئی۔ جس نے داروغہ صاحب کو 5 من آلو نہیں دیا، مثال میرے سامنے ہے تب بول رہا ہوں، 5 من آلو نہیں دیا، اس کی نسبندی کرا دی۔ یہ صورتحال تو بڑے خطرناک حالات تھے۔ ان حالات سے میں نے پنجہ آزمائی کی۔ جب نسبندی کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نسبندی حرام، اب مسئلہ یہ تھا کہ اس فتوے کو عام کیسے کیا جائے۔ اس وقت تقریباً 2.5-3 ماہ میں نے بھیس بدل کر، اب تو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پھر ایمرجنسی لگے گی، پھر وہ حرکت کریں گے، دیکھا جائے گا جو ہونا ہے۔ اس وقت بھیس بدل کر میں نے ملک کے اتر حصے میں یہاں سے وہاں تک اشتہار بانٹے، اشتہارات سانٹے، اور کہیں کوئی گرفت نہیں کر سکتا۔ کام کرنے کا یہی انداز ہوتا ہے۔ ایک والنٹیئر کی حیثیت سے ہم نے کام کیا اور ملک کی مشکل حالات کے اندر پوری مضبوطی کے ساتھ اس بات کو پہنچا دیا اور مسلمانوں تک پہنچا دیا کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ جو منصوبے کے ساتھ نسبندی ہو رہی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ بات پہنچی، لوگوں میں یہ بات پھیلی اور لوگ رک گئے پوری طاقت کے ساتھ۔ حالات وہ بھی گزرے ہیں اسی ملک کے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور ابھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایمرجنسی کے اندر کونسل میں اس وقت MLC تھا، کونسل میں میری 2 تقریریں بڑی زبردست ایمرجنسی کے خلاف میں ہوں۔ اس کی جو سزا مجھ کو بھگتنی پڑی اس کا ذکر نہیں۔ وہاں پر ممبران بیٹھے ہوئے تھے اور میری تقریر ہو رہی تھی اور ہوئی۔ ایک تقریر تقریباً 22 منٹ لمبی، اور عام طور پر اسمبلی کونسل کے اندر اتنی لمبی تقریر کا موقع نہیں ملتا، لیکن اللہ نے موقع دیا اور میں نے بہاری زبان میں دبا کے تقریر ہو گئی، بات ختم۔ میں جا رہا تھا، ٹرین پہ دوسرے MLA اور MLC صاحب وہ مل گئے۔ ہم لوگ فرسٹ کلاس پہ ایک کوپے میں بیٹھے،
اس کے بعد جو MLC صاحب تھے اور ہم سے واقف تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے ایمانداری سے کہا ہے، دل کے کہا ہے۔ خوف کا عالم یہ تھا، اس MLC نے کھڑے ہو کر پہلے فرسٹ کلاس کے دروازے کی لیچ کو لگایا تاکہ کوئی آئے نہیں۔ اس کے بعد نیچے جھانکا کرسی کے، کہیں کوئی نیچے چھپا ہوا تو نہیں، یہ خوف تھا، سمجھیے۔ اس کے بعد آہستے سے اپنا منہ میرے کان تک لے گئے اور آہستے سے بولے کہ مولانا صاحب آپ نے جو بھاشن دیا 100% سچ تھا، لیکن کیا کہیں ہم لوگوں کو ہمتیں نہیں ہیں، اصل میں ہم لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب سنیے آگے کیا کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کا ایمان مسلم ایمان، اسی لیے اس کا نام مسلمان ہے، وہ مسلم ایمان والا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ نے ڈٹ بھی کہہ دیا، آپ کو فکر نہیں ہوئی کہ آپ جیل چلے جائیں، اور یہ بھی اللہ کا فضل، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بہت کوشش کر لی کہ کہیں سے ان کو پھنسا کے اندر کر دیا جائے، مگر میں آزاد ہندوستان کا الحمدللہ آزاد شہری ٹہل نہیں رہا ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایمرجنسی کے اندر کیا صورتحال تھی، ہم لوگ اس خوف کے دور سے نہیں تھے۔ آپ ذرا غور کیجیے، ابھی آپ کے سامنے افغانستان کے واقعے کی وجہ سے روس ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گیا، سبوں نے دیکھا اس کو، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اس کو۔ یہ روس ایک ایسا ملک تھا جہاں مذہب پر پابندی لگا دی گئی، نہ اسلام آگے بڑھ سکتا ہے، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ پوجا پاٹ، نہ کلیسا کے اندر گھنٹی بجے گی اور نہ مسجد کے اندر اذان ہوگی اور نماز پڑھی جائے گی۔ اس طرح کی سختی کی ہے، اگر کہیں کسی کی زبان سے اللہ اکبر کا لفظ نکل گیا گردن کاٹ دی گئی۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء بخارا تاشکند کے اندر جیلوں میں شہید کر دیے۔ یہ زمانہ تھا، میں اس وقت جب روس ٹوٹا نہیں تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں روس گیا تھا۔ روس میں ایک شہر ہے کوفہ، میں وہاں پہنچا تو اس دن وہاں جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی نماز کا وقت تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھ لوں، تو اس وقت کوفہ کے علاقے میں اس پورے خطے کے اندر مذہب کے سلسلے میں کچھ آسانی دی گئی۔ میں نے نماز پڑھی تو لوگوں نے وہاں کے دیکھا کہ ایک آدمی جوان سا سیاہ داڑھی کرتا پجامہ پہنے ہوا اور وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تو میں تو سنتوں سے فارغ ہو رہا تھا اور وہ ایک لمبی لائن لگ گئی، سلیقے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ لمبی لائن، اور 80 سال کے بوڑھے، 90 سال کے بوڑھے، روسیوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، 110 سال کے لوگ رو رہے ہیں آنسوؤں کے ساتھ اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس گنہگار سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ حالات تھے روس کے۔ ایک زمانے کے بعد ان کو کوئی سیاہ داڑھی والا مسلمان نظر آیا، وہ میری زبان نہیں سمجھ سکتے، ان کی زبان میں نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان کا رشتہ ہمیں اور ان کو جوڑ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ شوق کے اندر، جذبے کے اندر آنسو بہا رہے تھے اور گرم جوشی سے مصافحہ کر رہے تھے۔ اور سچی بات کہوں آپ سے، میں تھا تو جوان، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب ان بوڑھوں کے جوش کے سامنے میری ہڈیاں جو ہیں کڑکڑانے لگی اور خطرہ یہ ہوا کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اس علاقے کے لوگ، ٹھنڈے ملک کے لوگ، بدن ہاتھ مضبوط، اب جو مسافہ انہوں نے کیا جذبے کے ساتھ، تو میں نے تو سمجھا کہ انا للہ ہونے والے، لیکن الحمدللہ کہ محفوظ رہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے مسافے میں رہے۔ یہ جذبہ ایمانی ان کے اندر تھا، اور وہ روس کون تھا یہ بھی سمجھ لیجیے۔ آپ کہتے ہیں حالات بہت مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے، ایمان اگر تازہ ہے
عمل صالح ہے، حالات ابھی کچھ نہیں بگڑے ہیں، میں بہت اطمینان سے کہہ رہا ہوں۔ روس کے اندر صورتحال یہ تھی کہ قرآن مجید یاد کرنا ہے تو لوگ قبر کھود دیا کرتے، قبرستان میں قبر بنا دی جاتی اور 2-4 جنازہ لے کے جایا کرتے تھے شام کو، استاد قبر میں اتر جاتا تھا اور 2-3 طالب علم بھی کسی طرح اس میں سما جاتے تھے۔ قرآن مجید ہاتھ میں نہیں تھا، قرآن مجید کا رکھنا جرم تھا، لیکن لوگ ان حالات میں بھی قرآن مجید یاد کرا رہے تھے، حافظ تیار کر رہے تھے، دینی معلومات منتقل کر رہے تھے، ان حالات کے اندر بھی لوگ تیار کر رہے تھے علماء کو۔ اور جب ذرا حالات ڈھیلے ہوئے تو روس کا رنگ بدل گیا۔ اب جائیے آپ تو مسجدوں کے اندر بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، اور ماشاءاللہ لامی لامی داڑھیوں کے ساتھ، عبادتوں کے گھٹے کے ساتھ مسجدوں کو آباد کیے ہوئے روزے رکھ رہے ہیں۔ میں جس وقت وہاں پہنچا ہوں حالات ٹھیک نہیں ہوئے تھے، لیکن بعض علاقوں کے اندر کچھ آسانی دی گئی۔ میں نے دیکھا لینن گراج بھی میں گیا، وہاں ساری مسجدوں پر تالا بند، مسجدیں نماز کے لیے کھلی ہوئی نہیں تھی، لیکن لوگ گھروں میں نماز ادا کیا کرتے، اپنے بچوں کو گھروں میں دین کی تعلیم دیتے۔ اسلام زندہ رہا، مسلمان زندہ رہے، روس کی حکومت چکنا چور ہے۔ یہ سچائی ہے اور آپ اس سچائی کو جانتے ہیں، اس لیے حالات کی شکایت کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ مہربانی کر کے حالات کی شکایت نہیں کریں۔ ابھی آپ پر کوئی خاص سختی نہیں آئی ہے، جو سختیاں مختلف دور میں مسلمان اللہ کی بنائی اس سرزمین پر جھیل چکے ہیں، ان سختیوں سے آپ ابھی نہیں گزرے ہیں۔ حالات برے ہو سکتے ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر بالکل درست، لیکن اگر آپ کا ایمان و یقین مضبوط ہے اور آپ کا عمل صالح ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ حالات نہ بدلیں۔ حالات بدل کے رہیں گے، لیکن اگر ہم ہی ہمت ہار گئے، اگر ہم نہیں سمجھ لیا کہ ہم بازی ہار چکے ہیں، تو حالات درست نہیں کر سکتے۔ نظام خداوندی یہ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر اتر کر اپنے مبارک اپنے انداز سے وہ لوگوں کو ہٹا کے ٹھیک کر دے آپ کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس منہ تو ہو اللہ سے کہنے کا، ہمارے اعمال تو ایسے ہوں کہ ہم اللہ کے دربار میں کہہ سکیں کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، لیکن اب بے بس اپنے آپ کو پا رہے ہیں، آئیے آپ ہماری مدد کریں۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، آپ یقین مانیے اعمال کے ٹھیک ہونے کے بعد اللہ کی مدد لازماً آئے۔ لیکن سوچئے ہم دین کو منتقل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت سیدھا سا سوال ہے۔ آج صورتحال یہ ہے، ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ضرور پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن ہمارا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ بچے اسکول میں گئے، والدین مطمئن، سب کچھ اسکول میں ہو، ساری تعلیم اسکول کے اندر ہو، سب جانتے ہیں کہ وہاں دین نہیں سکھایا جاتا، سب سمجھتے ہیں وہاں قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ اطمینان کے ساتھ جی رہا ہے، بچہ میرا پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، مگر کدھر پڑھ رہا ہے یہ بھی تو دیکھیے، کیا وہ جہنم کی طرف پڑھ رہا ہے؟ آپ تہجد گزار، 5 وقت کے نمازی، لیکن کیا آپ کا بچہ قرآن نازلہ بھی پڑھے ہوا ہے؟ خود سوچئے۔ جو بچے آج اسکول میں پڑھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے، ان کی صورتحال یہ ہے
کہ کم سے کم 15 سے 20% بچے ایسے ہیں جنہیں کلمہ طیبہ بھی صحیح یاد نہیں. یہ میرا تجربہ ہے. لڑکے میرے پاس آتے ہیں, دعا کر دیجئے, امتحان ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. میں کہتا ہوں ذرا کلمہ پڑھ کے بتاؤ, سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ, سورہ اخلاص پڑھ کے بتاؤ. نہیں سمجھتا, کہتا ہوں قل اللہ احد پڑھو, کچھ پتہ نہیں. تو جب لڑکے اس طرح تیار ہوں گے اور ہماری آپ کی بے توجہی اس انداز کی ہوگی, اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی. اگلی نسل کو دین, اگلی نسل تک دین پہنچانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں جواب دہ بنائیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں دین سکھائیں, دین پر عمل کرائیں. ہمارا حال یہ ہے, دادا جان نے پوتے سے بڑی محبت کر رکھی ہے, اسے کاندھے پہ چڑھ کے گھمایا کرتے ہیں, اسے ٹافی دیا کرتے ہیں, لیکن کبھی اسے یاد نہیں کراتے کہ کلمہ طیبہ بھی پڑھو بیٹا. نہیں کراتے. لاڈ پیار میں بگاڑ تو دیتے ہیں لیکن بنانے کی کوئی سبیل نہیں ہے. یہ چیز زندہ رہنے والی قوم کی علامت نہیں. زندہ رہنے والی قوم جواب دہ ہوا کرتی, وہ معاملات و مسائل پر غور کرتی ہے اور اپنے لیے راستہ نکالتی. آپ کے لیے کوئی نیا راستہ نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے دینی تقاضوں کو پورا کریں, ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو ایمان کی امانت حوالے کریں. اسکول بھیج دینا کافی نہیں ہے, اور میں یہاں تک کہتا ہوں مدرسے بھیجنا بھی کافی ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے یا مدرسے میں, آپ اس کی خبر خیریت لیں, آپ اس سے سوالات کریں. لڑکا مدرسے جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے, اور لڑکا اگر مدرسے میں جا رہا ہے تو کلاس مکمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. آپ کو اس کا سوال کرنا چاہیے. اور یقین مانیے اگر آپ نے یہ سوال بچے سے نہیں کیا تو بچے کے متعلق سوال آپ سے قیامت کے دن کیا جائے گا. آپ سے قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا, میں نے اولاد کی امانت تمہیں دی, میں نے تمہیں لڑکا بھی دیا تھا, لڑکی بھی دی تھی, تم نے اس کی اسلامی تربیت کیوں نہیں, تم نے دین کا علم منتقل کیوں نہیں کیا. یہ سوال کیا جائے گا. اب آپ خود سوچ لیجیے قیامت میں ہم اور آپ کیا جواب دیں. اللہ کے دربار میں جب ہماری حاضری ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے اندر. بڑا ٹیڑھا سوال ہوگا اس دن, اس کی تیاری ابھی کر لیجیے. ایک بات, جہاں ہم اس ملک میں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں, اپنا ایمان مستحکم کریں, اپنے اعمال کو استوار کریں, وہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قانون شریعت کی حفاظت کا پورا اہتمام کریں. اگر ہم قانون شریعت کی حفاظت کا اہتمام کریں گے تو یقین مانیے کوئی طاقت قانون شریعت کو جھکا نہیں سکتی ہے, بدل نہیں سکتی. اگر ہم قانون شریعت پہ عمل کریں گے تو حکومت آپ کے گھر میں آ کر جھانکنے والی نہیں ہے. حکومت خود ہی اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ اس کو کسی اور پھانس کی ضرورت نہیں. ہم اور آپ شریعت پہ اگر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ شریعت کی حفاظت نہیں کریں گے. مسلم فصل اللہ بورڈ کی آواز یہی ہے, ہم اور آپ شریعت کی حفاظت کے لیے کام کریں. اور حفاظت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم خود اور اپنے گھر میں, اپنے سماج میں شریعت کو زندہ رکھیں اور اس پر عمل کریں. شریعت پہ اگر عمل ہوتا رہا, قرآن کو پڑھانا بھی ہوتا رہا, حدیث کو پڑھانا بھی ہوتا رہا, قرآن مجید کا حفظ بھی ہوتا رہا, اور
سجدے بھی لگتے رہے، اخلاق بھی ٹھیک رہے، کردار بھی ٹھیک رہے، یقین مانیے حالات بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ قانون شریعت کی حفاظت، مسلم پرسن اللہ کی حفاظت صرف نعروں سے نہیں ہو سکتی۔ حکومت کے خلاف نعرے لگانا بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنے میں ذرا فکر ماری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے گھر میں، اپنے سماج میں شریعت کو لاگو کریں۔ اور ایک بڑی قیمتی بات یاد آ گئی، ہمارے سماج میں بری باتیں ہوتی ہیں، مسلم سماج میں بری باتیں ہوتی ہیں، حرام کام ہوتے ہیں، ہم دامن بچا کے گزر جاتے ہیں۔ ارے جوان جہان ہے، کرنے تو، بڑھاپا آئے گا تو ٹھیک ہو جائے، یہ ہمارا ذہن ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی منکر ہو رہا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی منکر ہو رہا ہے، کوئی حرام کیا جا رہا ہے، کوئی ناجائز پریکٹس میں آ رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لگائی ہے، اپنے پنجے کی طاقت سے منکر کو روک۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ کا چھوٹا غلط راہوں پہ چل رہا ہے، آپ میں اگر دم ہے تو پنجے کی طاقت سے اس کو روکیں۔ اگر آپ محلے کے بڑے ہیں، آپ میں دم ہے، تو آپ میں یہ ہمت پیدا کرنی چاہیے کہ محلے کے اندر اگر جوئے بازی ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، زنا کاری ہو رہی ہے، اس کو پنجے کی طاقت سے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ۔ اور اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے، بڑھاپا آیا تو مان لیا کہ ہم کو ریٹائر ہو گئے، اب بیٹا ہماری بات نہیں ہوئی، کبھی کہہ کے بھی نہیں دیکھا، خود ہی مان لیا کہ ہم ریٹائر ہو گئے، اب تو بیٹا بات نہیں مانے۔ پہلی بات تو یہ غلط ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کم سے کم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں، زبان سے روک۔ حرام کو حرام کہیے، حلال کو حلال کہیے، ناجائز اور جائز میں فرق کیجیے، تب کام چلے گا اور تب آپ کا ایمان۔ یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں ہم۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زبان سے کہنے کی بھی شکت نہیں ہے تو پھر منکر کو، بری چیزوں کو، حرام چیزوں کو دل سے برا سمجھو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو حرام کام ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، جو ناجائز کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں ان کے لیے دوری، ان کو برا سمجھنا، یہ بھی دل میں باقی رہا ہے یا نہیں؟ اگر یہ دل میں باقی نہیں رہا ہے تو سمجھیے ایمان دل سے رخصت ہو گیا۔ ایمان دل سے رخصت ہو گیا، چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، چاہے آپ پابندی کے ساتھ روزے رکھتے ہو، اور چاہے ہر سال آپ رمضان میں عمرہ کرتے ہو، لیکن منکر کو دل کے اندر معاف کیے ہوئے ہیں، تو سمجھ لیجیے آپ کی ایمان کی سلامتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جمنے کی توفیق دے، بچوں کی تربیت کا موقع دے، حوصلہ دے، سلیقہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ
بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ.